جیسے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے کے اندر بھی وہ ٹریڈز ہوتے ہیں کہ وہ سٹارز میں اس طرح سے رہ سکے. لگژری پرفیومز، لگژری ایسیسریز، لگژری گاڑیاں، لگژری گھر، وہ ان کو سکون دیتا ہے. بہت ساری غلط چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ذہنی طور پہ. جو کرنا چاہتے ہیں بس وہ کرتے. اپنے ایموشنز کنٹرول میں ہوتے ہیں ان کے. 10 منٹ کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن سامنے والا 10 دن کم از کم پھر سوچتا ہے کہ انہوں نے کیتا کی. چیلنجز آتے ہیں. ایسی چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں جو عام حالات میں حاصل کرنی ممکن ہی نہیں ہوتی. ایکسٹرا آرڈینری خطرناک بھی ہوتے ہیں. کس پروفیشن میں زیادہ ہوتے ہیں؟ کسی بھی پروفیشن میں ہو سکتے ہیں. خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھین، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اکیلے ترقی نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم، ان کی فیملی، ان کے بلانگنگز، سب لوگ اکٹھے ترقی کرتے ہیں. نیچرل HRM جن سٹارز کے اندر اللہ نے رکھ کے بھیجی ان میں سے جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زوڈیک سائنس میں لیو بالکل جنگل کے بادشاہ والی خصوصیات رکھتا ہے. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ لیو کا سب سے ہڈن ٹریٹ کون سا ہے؟ دنیا کے سب سے کامیاب ترین بزنس مین آخر لیو کیوں ہوتے ہیں؟ اور لیو خواتین اتنا لگژری لائف سٹائل کیوں اپناتی ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں. سر آپ کے ساتھ نا ہم نے زوڈیک سائنس کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے. آج لیو سٹار پہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، کہا جاتا ہے جیسے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، لیو کے اندر بھی وہ ٹریڈز ہوتے ہیں کہ وہ سٹارز میں اس طرح سے رہ سکے. لیوز جو ہے نا وہ دے آر بورن لیڈرز. ان کے اندر، اور واقعی جیسے آپ نے کہا نا جنگل کا بادشاہ، تو ان کے اندر ایک راجا موجود ہوتا ہے اور یہ لیڈرز ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی دے آر ناٹ ویری گڈ کارکن، دے آر ویری گڈ لیڈرز. اوکے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیوز دنیا کا وہ کام کر جاتے ہیں جو عام آدمی نہیں کرتا. لیکن لیوز کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ یہ پہلے اپنی ٹیم کو گروم کرتے ہیں اور پھر اس ٹیم کے سر پہ رول کرتے ہیں واقعی میں کنگ بن کے. اوکے. یہ اپنی ٹیم کو بہت پریولیج دیتے ہیں اور ان کے ساتھ نا ایک سمجھ لیں اسٹگما کہہ لیں یا ان کی پرسنالٹی کا حصہ کہہ لیں، لگژری جو ہے نا ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. لگژری کلوتھنگ، لگژری پرفیومز، لگژری ایسیسریز، لگژری گاڑیاں، لگژری گھر، وہ ان کو سکون دیتا ہے. ان کے ساتھ پیدائشی طور پہ جو لفظ لگا ہوتا ہے نا، دیٹ از دا لگژری. یہ عام حالات میں خوش نہیں ہوتے، ایک سے ایک آگے چلتے ہیں. مہنگی چیزیں خریدنا بہت پسند کرتے ہیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو مہنگی چیزیں خریدنی پسند ہے نا تو آپ لیو ہیں. اور ایک اور چیز، یہ بعض اوقات بلنٹلی اور بعض اوقات بدتمیزی حد تک سچ بول جاتے ہیں. یعنی ان کی سچی بات اکثر لوگوں کو لڑ جاتی ہے. یعنی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بات سچ کر رہے ہوتے ہیں، بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کا جو ہے نا وہ بولنے کا لہجہ یا کچھ وہ ذرا تھوڑا سا ایریٹیٹو ہو جاتا ہے. یہ بھی ان کے اندر ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک اور ہے کہ یہ بہت ساری غلط چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ذہنی طور پہ. یہ جو کرنا چاہتے ہیں بس وہ کرتے ہیں. اگر یہ کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہے تو آپ ان سے نہیں کروا سکتے. کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. کرٹیسزم بھی برداشت نہیں کرتے. کافی ساری چیزیں، مطلب ان کے اوپر بہت ساری چیزیں، میں ایک ایک کر کے اس کو سارا بتاتا ہوں، ان کی پازیٹیو چیزیں بھی اور نیگیٹیو چیزیں بھی. یہ اپنی پرسنالٹی کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں. اپنی ٹیم، یعنی جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جن کے ساتھ ان کی عزیزداری ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے دوست ہیں، ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ان کا آفس ہے، ان کے ساتھ تو یہ جو ہے نا وہ بہت ہی کمال کے قسم کے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے گائیڈ بھی اور پیٹرن وہ بنتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جن لوگوں کا ان سے تعلق نہیں نہ ہوتا ان کے لیے یہ بعض اوقات بالکل ایموشن لیس بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی انہی کے اندر ہے. یعنی اپنی پرسنالٹی کا تو بہت دھیان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کی پرسنالٹی کے اندر ان کی فیملی، ان کی بلانگنگز، ان کا آفس، ان کی ٹیم،
یعنی جن لوگوں نے ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے ان کو تو یہ کہیں ادھر ادھر ہونے بھی نہیں دیتے. اوکے. محبت کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے یہ ایک بار محبت کر لیتے ہیں پھر وہ چاہے اس میں جو بھی عیب ہوں وہ پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ کمزوروں کا خیال بہت کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سر پہ پیر رکھ کے گزر جاتے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل شفاق ہو جاتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ان کو اپنے مقاصد حل کرنے ہوتے ہیں پھر دس وے اور دیٹ وے یہ کر لیتے ہیں. دے آر بورن لیڈرز. اپنے ایموشنز کنٹرول میں ہوتے ہیں ان کے؟ ہاں کسی حد تک ہوتے ہیں, لیکن کسی حد تک یہ جو کوئی ان سے جل رہا ہو نا اس کو جلا کے انجوائے بڑا کرتے ہیں. یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی جیلسی کر رہا ہو, کوئی ان کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر یہ وہ والی سائٹ اپنی شو کرتے ہیں کہ جو بعض اینٹ کا اوقات. جواب پتھر سے. اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے, میں نے کہا نا کمزوروں کے ساتھ بہت ہوتے ہیں. ان کو لوگوں کا دکھ اپنے اندر محسوس ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دے آر ویری گڈ لیڈرز. لوگ ان کے اوپر بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے نا وہ بلنٹ لوگ ہیں, یہ جو ہے ان کے ایموشنز نہیں ہیں یا لوگوں کے ایموشنز کا احساس نہیں کرتے, حالانکہ یہ اندر سے بہت زیادہ ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگوں سے. لیکن ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں, فرسٹ پریورٹی, سیکنڈ پریورٹی. تو فرسٹ پریورٹی ان کا اپنا کام ہوتا ہے, سیکنڈ پریورٹی پہ لوگ آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کا احساس نہیں کرتے. بہت فیاض لوگ ہوتے ہیں, خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی ضروریات کو جو ہے وہ ہمدردی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, مہربان لوگ ہوتے ہیں, بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ان کے اوپر بہت زیادہ مطلب سمجھ لیں کہ ایسا الزام لگ جاتا ہے کہ یہ تو جو لوگوں کو جو ہے وہ دبا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن صرف ایک چیز ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ اصول اور ضابطے کے مطابق کام کرتے ہیں, بائی دا بک چلتے ہیں. بائی دا بک بعض اوقات کچھ چیزوں کے پروسیس ضرور لمبے ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ان کی نیک نیتی جو ہے اس کے اوپر اثر نہیں آتا. اس بات کو یقینی طور پہ رکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ خوشحال رہیں. یہ ہمیشہ ان کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے ترقی نہیں کرتے, ان کے ساتھ ان کی ٹیم, ان کی فیملی, ان کے بلانگنگز, سب لوگ اکٹھے ترقی کرتے ہیں. یہ اکیلے کبھی ترقی نہیں کرتے, اکٹھے کرتے ہیں. اور ان کی شخصیت میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتا. یعنی ایک طرف تو ان کے بارے میں اسٹگما ہوتا ہے کہ بڑے سادہ ہیں, بڑے بیکار سے لوگ ہیں, ایک طرف یہ دنیا کے بہترین پروفیشنل ہوتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بھلے خود کچھ نہ آتا ہو, یہ دنیا کا ہر کام کرنے کی حامی بھر لیتے ہیں. جو ان کو نہیں آتا ہو یہ آگے ٹیم ہائر کرتے ہیں, آگے ٹیم کو گروم کرتے ہیں اور ٹیم وہ کام اچیو کر لیتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, بڑے بڑے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایڈ چین کے لوگ, ایڈ کمپینز کے لوگ, ان میں زیادہ تر لیوز ملیں گے. یعنی یہ لوگ بزنس سیکٹر میں زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ہاسپٹلس ان لوگوں کے ہیں جن کو میڈیسن کی ABC بھی نہیں آتی. انہوں نے آگے ٹیمز رکھی ہوئی ہیں اور دنیا کے بہترین ہاسپٹلس چلا رہے ہیں. دے آر ویری گڈ ان اٹ, دے آر ویری گڈ مینیجرز. کہتے ہیں کہ نیچرل HRM جن سٹارز کے اندر اللہ نے رکھ کے بھیجی ہے ان میں سے ایک لیو ہے. اور ایک میں نے کہا کہ یہ لوگوں کی مدد بہت کرتے ہیں, کمزوروں کی کمزوری نہیں دیکھ سکتے, لیکن بائی دا بک چلتے ہیں. اب کسی شخص نے ان کی سخاوت کا, ان کی جو ہے وہ محبت کا, ان کی مدد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر یہ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. پھر یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈارک سائڈ شو کر دیتے ہیں. بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کر جاتے ہیں ایسے ہی. بدلہ لینے والوں میں سے بدلہ لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے, جو میری کیلکولیشن ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں, لیکن 20 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے, اتنی ریفرنس بکس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ بدلہ بھی کیلکولیٹر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بائی دا بک چلتے ہیں. ان کی زندگی کی ٹیگ لائن ہے بائی دا بک. انہوں نے اپنی زندگی کے جو اصول بنا لیے ہیں اس کے مطابق. ہاں یہ ہے کہ جیسے ان کا جو ہے نا وہ لائن ہے نا, ان کا جو ہے وہ سائن, سٹار سائن, تو غصہ بھی ان کا شیر جیسا ہی ہوتا ہے. یہ پھر ادھر ادھر وار نہیں کرتے, سیدھا گردن پہ وار کرتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا یہ بھی ہے کہ ان کا ایک موٹو کہہ لیں
کہ یہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کرتا ہے، یہ اس کو ڈرا اتنا دیتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ہے نا وہ دوبارہ اس قسم کی غلطی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ لوگوں میں جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ اپنا وہ رکھ رکھاؤ کہہ لیں یا شب شبا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ رکھنے والے لوگ ہوتے یعنی ہیں۔ ڈومیننٹ رہنا پسند ہے۔ ہاں، یہ جو ہے نا ایک چیز اور ہے کہ ان کے ساتھ ایک پلاننگ بڑی شاندار ہوتی ہے، کیونکہ یہ جیتنے کے لیے جنگ میں اترتے ہیں، یہ ہارنے کے لیے اترتے ہی نہیں ہیں، پہلے سے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، پری ایمپٹیو بہت ہوتے ہیں، آنے والے وقت میں جو انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ٹیم بہت پہلے سے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ ٹیم اترتی ہے تو پھر اس ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، پھر اس ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈومیننٹ جو ہے نا یہ رہنا بہت پسند کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ اپنی چیزوں کو نا بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں، اس کے لیے ٹیم تیار کرتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، اور پھر یہ ڈومیننٹ رہ کے کام کرتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے کام سے ہوتی ہے، دے آر ویری ٹرو پروفیشنلز، ویری ٹرو پروفیشنلز۔ اگر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اسٹار بہت کمال کا جو ہے پروفیشنل ہے تو دے آر لیوز۔ چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ چیلنجز آتے ہیں ان کی لائف میں زیادہ، ان کو پروفیشنل پلیٹ میں لائف رکھ کے ملتا ہی کچھ نہیں ہے، ان کو بنانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے کہا نا کہ یہ پہلے اپنی ٹیم کریٹ کرتے ہیں، یہ اپنے ارد گرد کے ہورائزن سے اپنے بندے چنتے ہیں، اور پھر یہ چونکہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جن کے اوپر یہ اعتماد کر لینا پھر وہ سمجھیں کہ وہ ان کے اتحادی ہیں، پھر وہ ان کے الائز ہیں، پھر وہ یہ جہاں جائیں گے وہ ساتھ جائیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ موو کرتے ہیں، یہ اپنی ٹیم کے بغیر موو نہیں کرتے۔ یہ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں جو عام حالات میں حاصل کرنی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ یہ اپنی ٹیم کو اتنا ٹرین کرتے ہیں، یہ ان کی ٹیم اتنی شاندار ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، جو بات ان کے لیے بڑے یقین سے، وثوق سے بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت میں یہ انتہائی وفادار ہوتے ہیں، بزنس سے انتہائی لائل ہوتے ہیں، اپنے کام سے بہت لائل ہوتے ہیں، اپنے اسپاؤس سے، اپنے بچوں سے بہت لائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ اپنے، چونکہ میں نے بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کی پورا زوڈک سائن ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے، بائی دا بک۔ یہ اپنی زندگی کے پیٹرنز جس طرح بناتے ہیں، محبت بھی شاید بائی دا بک کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن سے محبت کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان سے محبت ہی نہیں کرتے جن کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوتا۔ ان کی محبت جیتنے کا مطلب ہے ان کا اعتماد جیتنا، اور اگر آپ نے ایک دفعہ ان کا اعتماد جیت لیا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ ہیں، پھر اچھا برا پھر کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ سوچ کے محبت کرتے ہیں، یہ کہنے میں یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، یہ سوچ کے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کر کے نہیں سوچتے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ کے محافظ ہیں تو پھر آپ بے فکر ہو کے سو سکتے ہیں، یہ آپ کو بچا لیں گے، یہ ان کو آتا ہے کام کرنا۔ جن کی یہ پرواہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر واقعی یہ لائن کی طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں تو، چونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہے، نیچرل HRM ان کے اندر ہوتا ہے کہ کون سے وقت میں کون سے بندے کو کب اتارنا ہے۔ دے آر ویری گڈ پلانرز۔ ان کو نا ایک چیز، ان کی فتح ٹیم کے اوپر ہوتی ہے، اکیلے نہیں یہ کر سکتے۔ اگر یہ اکیلے ہو جائے نا تو پھر یہ ڈل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کہیں ان کی ٹیم ٹوٹ جائے، کہیں ان کے لوگ ان سے، ویسے تو ان کی ٹیم ان کو چھوڑ کے نہیں جاتی، یہ بہت دھیان کرتے ہیں، بہت لائل، یہ خود بھی ٹیم کا دھیان کرتے ہیں تو ٹیم بھی ان کے ساتھ بہت لائل ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی ٹیم بنائی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ ان کی کوئی ٹیم ٹوٹ جائے، ان کی ٹیم ان کو ساتھ چھوڑ جائے، تو دوبارہ کھڑے ہوتے ہوتے ان کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ شاید یہ اس طرح کا پھر عروج گین نہیں کر سکتے دوبارہ۔ یہ جو ہے نا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر نا بعض اوقات یہ کوئی اعتماد ہوتا ہے کہ ان کو یہ کام کر لیں گے، اپنی ٹیم پہ بھی ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے ٹیم کو مشکل کاموں میں بھی اتار دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور بعض اوقات یہ بغیر کسی وجہ کے حکم چلاتے رہتے ہیں، تو وہی وہ بات کہ ڈومیننٹ رہنا یہ ڈومیننٹ ان کے اندر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ان کو آتا ہے کہ یہ چارج لیتے ہیں اور یہ اپنی لیڈرشپ جو ہے نا وہ
کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ان لیڈرشپ کے رولز کے اوپر جو ہے وہ جمے رہنا چاہتے ہیں. یعنی جس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے مشوروں سے آگے بڑھیں، جس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اپنی چند لوگوں کو شامل ضرور کرتے ہیں اپنے مشوروں میں، لیکن عام لوگوں کو یا بعض اوقات اگر کوئی ایسا بندہ جو ان کی ٹیم کا نہیں ہے وہ بھلے ان کو اچھی رائے دے رہا ہے، یہ سنتے ہوئے بڑا ٹائم لگا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور یہ اپنی کمیوں کے ساتھ آگاہ ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم میں کون سی ویکنیس ہے اور کون سی پازیٹیوٹی ہے، اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. اور ان کے جو ہے نا اصل میں ایک چیز ہوتی ہے، لیوز مائنڈ گیم کے بھی ماسٹرز ہوتے ہیں. یہ مائنڈ گیم کے بہت ماسٹر ہوتے ہیں. یعنی سامنے والے کو ایسی سچویشن میں لے آتے ہیں کہ سامنے والا کوئی غلطی کرے اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. یعنی انہوں نے کوئی بزنس لینا ہے، انہوں نے کوئی مارکیٹ میں کوئی کام کرنا ہے، تو جو ان کے رائیولز ہیں ان کو اس مقام تک یہ گھیر گھار کے لے آتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی غلطی کریں. اچھا، کنونس بھی کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ بھی کر Yes. سکتے ہیں. یہ وہاں پہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور یہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں. یہ ایکسٹرا آرڈینری خطرناک بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری خطرناک بھی ہوتے ہیں. اور ان کو جو چیز پسند نہیں ہے نا وہ ہے ڈرپوک لوگ. جو لوگ حالات کے کانسیکوینس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں، یہ بڑا بڑا رسک لے جاتے ہیں. لوگ ان کو بعض اوقات بیوقوف بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا رسک لے جاتے ہیں، لیکن یہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. انہوں نے پہلے سے اس کی تیاری کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ کیلکولیٹڈ چلتے ہیں. اور ہاں یہ بھی یہ ہے کہ ان کو پارٹی اینیملز بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پارٹیز کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. بہت زیادہ ریلیجس جو ہے نا، یہ شاید بڑی ایج میں تو ہوتے ہوں گے، لیکن اپنی ਟੀਨ ایج میں، ارلی ایج میں لیوز جو ہیں وہ کو بہت زیادہ ریلیجس جو ہیں وہ ہوتے کم ہیں. ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے، لیکن ان کی ریشو کم ہوتی ہے. اسپرچویلٹی کا فیکٹر ہوتا ہے ان میں؟ اسپرچویلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا پارٹیز میں، یعنی ان کی زندگی کی جو انرجی ہوتی ہے نا، یہ سارا دن کام میں دھیان دیتے ہیں اور رات کو پارٹیز، ہابیز پارٹیز، وہ ان کے اس کے بغیر ان کی چیزیں نہیں چلتی. اور ایسی کوئی جگہ جہاں پہ ان لوگوں سے ملاقات ہو، لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو، کلبز ہو گئے یا کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں، یا کہیں بھی جہاں پہ یہ بیٹھ جائے رات ان کی وہاں پہ پارٹیز میں. اور اکثر یہ لوگ پارٹیز کی جان ہوتے ہیں، یہ پارٹیز کا پیوٹ پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے پارٹیز ٹریگر کرتی ہیں. تو ان کے زیادہ تر بزنس میٹنگز بھی پارٹیز پہ ہی ہوتی ہیں کہ آ جائیں وہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں کریں گے. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دو طرح سوچتے ہیں. ایک دفعہ پارٹیز میں ہوتے ہیں اور جب کبھی اپنے کچھ ذہن میں کوئی پھنس جائیں کسی چیز میں تو پھر یہ تنہا ہو جاتے ہیں. ان کی پلاننگ پارٹیز میں، ان کی پلاننگ لوگوں کے درمیان ہوتی نہیں ہے. ان کو پلاننگ کرنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے. ان کو پلاننگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ذرا اکیلے ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھی بہت افراتفری سے نکل کے یہ کہیں سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ری بلڈ کرتے ہیں. صحیح. اور ری بلڈ کرنے کے بعد دوبارہ آ کے اپنے کام پہ کھڑے ہوتے ہیں، بہت پاورفل ہو جاتے ہیں. اور ان کو جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ یہ جس طرح موبائل کی بیٹری چارج جو ہوتی ہے نا، تو ان کی بیٹریز چارج کرنے کے لیے ان کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف یہ پارٹیز میں ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کو تنہائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں لے کے چلتے ہیں. اور ہاں، جیسے میں نے کہا تھا کہ محبت کے دو فینومیناز اللہ نے بنائے ہیں. ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون. لیوز موسٹلی لوڈ بائی سم ون کے قائل ہوتے ہیں. موسٹلی ہوتے ہیں دوسرے بھی، لیکن زیادہ تر ان کو محبت چاہیے ہوتی ہے، ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے، ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے. اگر کہیں بچپن میں کسی وجہ سے ان کو اپنے والدین سے، اپنے سبلنگ سے وہ محبت نہ ملے جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بہت اگریسو بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی ایسا بندہ ان کی زندگی میں ہو جو ان سے محبت کرے، ان کو بیک اپ کرے اور خاص طور پہ ان کی تھوڑی بہت تعریف کرتا رہے، یہ دنیا کے وہ کام جو ہے وہ انجام دے جاتے ہیں جس کو لوگ میریکلز کہتے ہیں. یعنی محبت ان کی زندگی کا فیول ہے. محبت ان کی زندگی کا فیول ہے. محبت سے، پیار سے ان سے دنیا کا ہر کام کرایا جا سکتا ہے، لاڑ جھگڑ کے. مطلب یعنی یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو مار کے بھی کام نہیں کروایا پیار جا کی سکتا. زبان یہ سمجھ آتی ہے. پیار کی زبان سمجھتے ہیں. اور محبت میں بھی ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ان سے محبت کریں.
اور ہاں یہ ہوتے بھی ہیں بھروسے کے قابل. اگر آپ کو کوئی ایسا دوست چاہیے اپنی زندگی میں جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں تو یس لیو از اے گڈ فرینڈ, اس میں کوئی شک نہیں. ریلیشن شپ سکسیزفل رہتے ہیں ان کے. ہوتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. زندگی کے مسائل جو ہے نا, ان میں سب سے زیادہ جو ان کو برا لگتا ہے وہ مسائل میں رونا دھونا. یعنی جو لوگ اپنی قسمت پہ روتے رہتے ہیں یہ ان سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کے قریب ہوتے ہیں جو پر امید ہوتے ہیں, بڑی سوچ رکھتے ہیں, پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں. کیونکہ یہ خود بھی آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ٹیم کو انہوں نے تیار کیا ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں جو پیسمسٹک ہوتے ہیں, جو نا امید ہوتے ہیں, نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں سے یہ دور رہنا پسند کرتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ جب یہ نگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے ڈیپ ڈاؤن نگیٹیو بھی ہو جاتے ہیں. اور انہی کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے کہ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا ان کے لیے بہت آسان بھی ہوتا ہے. یہ جب چاہیں اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. 2-3 سٹار ہیں کہ جو کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, ان میں ایک لیو ہے. واو. یہ جو ہے نا ان کے لیے آسان ہوتا ہے برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی میں آنا, اور اچھائیوں کو چھوڑ کے برائی میں جانا. یہ منٹ لگاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ان کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ یہ جو ہے نا وہ محبت میں بھی شارٹ ٹرم لو کے قائل ہوتے ہیں, لیکن چونکہ لائل ہوتے ہیں. ایک بندہ ان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں, اور باقی لوگوں کو انہوں نے کیونکہ اس لیول سے پیچھے رکھنا ہوتا ہے تو بس وہ اس کو پنجابی میں ایک لفظ ہے کاکا کراتے رہتے ہیں. تو کاکا کرانچ بھی بڑے ماسٹر اندر ہیں. کس پروفیشن میں زیادہ ہوتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کسی بھی پروفیشن میں ہو سکتے ہیں, لیکن لیڈرشپ میں ہوتے ہیں یہ بیسیکلی. یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ دنیا کی بہت بڑی فرمز, بہت بڑے ہاسپٹل, اس میں یہ لوگ ہیں. کوئی ریسرچ فاؤنڈیشنز, اس میں یہ لوگ ہیں. لاجسٹکس میں بہت ہیں. لاجسٹکس میں جو ہے وہ لیوز بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا میٹر ہی نہیں کرتا. ان کے پاس وہ بندہ ہے جس کو یہ اس ٹیم میں کھلا سکتے ہیں, دے کین ڈو اٹ. یہ ٹیم ہائر کرتے ہیں, اس ٹیم کے سر پہ جیتتے ہیں. ہاں یہ لوگ ہے, کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے وہ زہریلے لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑی نفرت والے ہوتے ہیں. نہیں, یہ نفرت نکال دیتے ہیں. یہ جس کو جو سمجھتے ہیں اس کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا نا کہ بالکل یہ بلنٹلی سچ بول جاتے ہیں. بعض اوقات ان کا سچ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, لیکن یہ جب کسی کو غصہ کرتے ہیں, کسی کے بارے میں ناراض ہوتے ہیں, کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں, دل میں نہیں رکھتے. یہ دل میں کوئی نفرت زہر نہیں رکھتے, یہ کہہ دیتے ہیں. کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہے, معاف بھی کر دیتے ہیں, لیکن پھر اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں دیتے. یعنی ایک بندہ ان کے اعتماد سے ہٹ گیا ہے, معاف کر دیں گے ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کو اس جگہ پہ جہاں پہ وہ تھا وہاں کھیلنے بھی نہیں دیں گے, پھر اس کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیں گے. یہ جتنے باہر سے پورے اعتماد اسٹرانگ بڑے نظر آتے ہیں, اندر سے اتنے ہی سینسٹیو ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک بچہ چھپا ہوتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے نا وہ بڑا چنچل سا ہوتا ہے. ان کو نا وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو کوئی لاڈ پیار چاہیے ہوتا ہے, وہ بچہ ان کے اندر سے اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے. غصہ بعض اوقات بہت کر جاتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ اپنے غصے کو نا چینلائز کرتے ہیں, غصہ چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی آج آپ ان کو موقع نہیں ہے نا کہ اس غصے کو شو کر کے اس طرح کا آؤٹ کم لے دیں, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. کیلکولیٹڈ. یہ جو ہے نا یہ اپنے غصے کو چھپانے کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں, اور بدلہ لینے کے بھی بہت ماہر ہوتے ہیں. یعنی اگر انہوں نے بدلہ لینا ہے, ٹھان لیے کہ بدلہ لینا ہے, تو پھر یہ وہاں سے بدلہ لیں گے جہاں سے سامنے والا کیلکولیٹ ہی نہیں کر پائے گا کہ یہ ہوا کیا ہے. وہ مجھے ایک مصرع یاد آ گیا, خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو یہ کرامات ہی کرتے ہیں. یہ بندہ مار بھی دیتے ہیں, مارتے ہیں ان دا سینس کہ یہ سامنے والے کو کر بھی دیتے ہیں, لیکن نہ ان کے کہیں کوئی ثبوت نظر آتا ہے کہ یہ اس میں شامل ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو اسی قسم کے. ہاں ان کی نیچر بڑی زبردست ہوتی ہے, ایڈونچرس ہوتے ہیں, یہ گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سیر کرتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایڈونچرز کے پیچھے یہ نہیں جاتے, ایڈونچر ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور ایک اور چیز ان کے اندر بڑی شاندار ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی کام بار بار کریں تو بور ہو جاتے ہیں.
ان کے اندر انوویشنز، یعنی یہ ایک کام کرتے ہیں، ایک ٹیم کو انہوں نے کام دے دیا، وہ ٹیم کام چلا رہی ہے، اگلے کام کی طرف نکل جائیں گے، پھر اگلے کام کی طرف نکل جائیں گے. اٹینشن سپین ان کا بھی چھوٹا ہوتا ہے. ہاں یہ جو ہے نا یہ ٹیمز کے سپرد کر کے جب کام جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں، پھر اس کو وہ جو ہے نا وہ رننگ پہ ان کی ٹیم رکھتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس قسم کے کام زیادہ کرتے ہیں، یہ ایک ہی کام کو کئی ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں. یہ اپنی ٹیم میں بہت نرم مزاج، بڑے ٹھنڈے طریقے سے بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی ٹیم کے باہر بہت سخت گیر اور حکم چلانے والے ہوتے ہیں. یہ دونوں پرسنالٹیز ان کے اندر ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا ایک سٹار کے وہ بڑے ہی ہنس کے بڑے پیار سے دنیا کی سب سے مشکل بات کہہ سکتے ہیں. لیوز بھی ان میں ایک ہے. جب انہوں نے اپنی کو بات کرنی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو ان کے دل کے قریب ہیں، تو یہ بعض اوقات ہنس کے، بعض اوقات سٹائر، بعض اوقات کچھ، یہ جو ہے نا یہ مذاق میں انتہائی تلخ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ یہ لوگ بورن ٹو فائٹ، بورن ٹو لیڈ ہوتے ہیں. یہ جنگ جیتنے کے لیے ہی اترتے ہیں، یہ بہت پہلے پلان کر کے. یہ محبت میں بہت زیادہ کیئر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی کیئر جو ہے نا ان کا پوزیشن بننا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنی ہتھیلی میں بند کر کے رکھتے ہیں. یعنی محبت میں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں. محبت ان کی جو ہے نا وہ غیر متوقع بھی ہوتی ہے. ان کی محبت جو ہے وہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ یہ ایسی ڈیمانڈ بھی اپنے جو ہے وہ بلاورڈ سے کر لیتے ہیں جو اس کے لیے پوری کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ اس کا بعض اوقات برا بھی منا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ دلیر ہوتے ہیں، ان کے لیے سوائے محبت کے زندگی میں کسی میدان میں گر جائیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. محبت میں اگر یہ کبھی گر جائیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں ان کے نیگیٹو ٹریٹس. تو نیگیٹو ٹریٹس ایک تو ان کا فائر ایلیمنٹ ہے، غصہ نیچرلی ہوتا ہے، بیلنس رکھتے ہیں، لیکن جب ان کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر چیزیں الجھ جاتی ہیں، نیگیٹیوٹی ان کی بڑھ جاتی ہے. ان کے اندر جو مین نیگیٹیوٹی ہے نا دیر پرائیڈ اینڈ ایگو. یہ جو ہے نا وہ بعض اوقات ان کے اندر پریجوڈس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں، میل اور فیمیل دونوں میں. اور جو ہے نا اگر کوئی ان سے اختلاف کرے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، کوئی ڈومیننٹ ہوتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا نا کہ بعض اوقات حکم چلاتے ہیں، تو کوئی ان کو اختلاف کرے کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو تنقید سننا بھی کچھ زیادہ پسند نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایگوئسٹک ہو کے یہ اپنی حقیقت یا اپنی طاقت کو غلط ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے. بعض اوقات اس کام میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں جس میں نہیں ڈالنا چاہیے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں، یہ مرکز نگاہ ہوں، لوگ ان کی طرف آئیں، لوگ ان کی تعریف کریں. میں نے کہا نا تعریف چاہیے ہوتی، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو ان کا موڈ فوراً بدل جاتا ہے. اچھا، اپنی کوشش سے لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف کرتے ہیں یا گاڈ گفٹڈ؟ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں، کرتے بھی ہیں. بعض اوقات ڈرامائی قسم کے سین کریٹ کر دیتے ہیں، مطلب ان کے اندر وہ میلو ڈرامیٹک قسم کی نا چیزیں بھی ہوتی ہیں. تعریف سننا بعض اوقات ان کی ضرورت بن جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات تعریف ملتی رہے، یہ بہت زبردست کام کر جاتے ہیں. اس لیے ان کی ٹیم باہر سے لوگ نہیں، ان کی ٹیم جن کے اوپر یہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ بعض اوقات ان کا ٹرسٹ بریچ بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو وہ ذرا ان کو حقائق کی طرف نہیں آنے دیتے. تیسری ان کی چیز ہے ضد، اینگر مینجمنٹ. ریجڈ اس کے لیے ذرا زیادہ لفظ پرومنٹ ہوگا، یہ ریجڈ ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ان کی رائے کے خلاف کام کر دے، ڈومیننس ہوتی ہے نا، رائے کے خلاف کام کر دے تو پھر سخت رد عمل دیتے ہیں. ان کے اندر نیچرلی ایک کنگ ہوتا ہے، وہ راجا کی مرضی کے مطابق وہ کام ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو یہ جو ہے نا یہ لیڈرز تو ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈکٹیٹرز ہو جاتے ہیں. تو یعنی پھر ایگو میں آگے، پرائڈ میں آگے اپنا نقصان بھی کروانے بعض کو اوقات برداشت کر لیتے ہیں. یس کر لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کے بعض اوقات کچھ بزنس، یعنی آپ جتنی ہائٹ پہ جاتے ہیں اتنا گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے.
اور اس وجہ سے جیسے میں نے پہلا لفظ کہا نا ریجڈ ہو جاتے ہیں. تو ریجڈ جو ہے نا جب انسان ہوتا ہے تو پھر اچھا بزنس مین نہیں رہتا. چوتھی چیز جو ہے یہ تنقید کم برداشت کرتے ہیں. کوئی ان کو تنقید کرے, کوئی ان کو سمجھائے تو یہ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں, فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے, چاہے بات ٹھیک ہو یہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. انگلی اٹھائے تو یہ اس کا, یہی عادت ان کا سیکھنے کا عمل بعض اوقات روک دیتی ہے. یہ سیکھنے پہ آگے نہیں بڑھتے, ان کو تنقید پسند نہیں ہوتی. ان کے اندر ایک آمرانہ رویہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں, مجھے آتا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ بعض اوقات. اور پانچویں چیز جس کا میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر کیا وہ بھی میلو ڈرامیٹک ہوتے ہیں. اینگر مینجمنٹ میں بھی نا ایسی ایسی چیزیں, جذباتی رد عمل ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ خاموش ہو جاتے ہیں, کبھی روٹ کے چلے جاتے ہیں, کبھی اچانک بھڑک اٹھتے ہیں. ان کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ انہوں نے کرنا کیا. یعنی ایک ہی بات کے اوپر ابھی تعریف کر رہے ہوں گے, آدھے گھنٹے بعد آپ وہی بات کریں گے تو غصہ آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہوئی. بالکل صحیح. ان کے اندر جو ہے نا یہ غصہ ہوتا تیز ہے, یہ نہیں ہے کہ غصہ ان کا کم ہوتا ہے, غصہ ان کا بہت تیز ہوتا ہے, لیکن ہوتا 10 منٹ کا ہی ہے. 10 منٹ کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن سامنے والا 10 دن کم از کم پھر سوچتا ہے کہ انہوں نے کیتا کی. اس لیے ان کی کئی ہوئی باتیں بعض اوقات رشتوں کو توڑ دیتی ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بریک اپس کی شرح زیادہ ہے. اس کی وجہ ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. چھٹی چیز ان میں یہ ہے کہ سیلف سینٹرڈ بعض اوقات ہو جاتے ہیں, خود کو, اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ یہ اپنی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں, باقی چیزوں کا اتنا دھیان نہیں کرتے. لیوز کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی شک نہیں. اپنے آپ سے, اپنی ٹیم سے, اپنے لوگوں سے. یہ اپنی ذات کے ارد گرد جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جن کو یہ اپنی لائف میں آنے دیتے ہیں, ان سے. یہ جو ہے نا یہ بعض اوقات اپنے ان قریبی لوگوں کو بھی اپنے سے دور کر دیتے جب تک ان کو خود ضرورت نہ ہو. یہ ایٹیٹیوڈ بعض اوقات ان کے رشتوں میں غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے. ان کی پرائرٹیز بھی بدل جاتی ہیں. بعض اوقات ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بزنس کی طرف ہو جاتی ہیں تو فیملی نگلیکٹ ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات ان کے بچے جو ہے نا ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہے نا کیونکہ ان کو اپنی زندگی میں بیلنس بعض اوقات نہیں کر, حالانکہ یہ بچوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ اپنی فیملی کے لیے کما رہے ہوتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو مہنگے مہنگے برانڈس چاہیے ہوتی ہیں, پرفیومز چاہیے ہوتی ہیں. اور خواتین لیوز کی میں نے دیکھی ہیں کہ جو دنیا کے بہترین کاسمیٹک برانڈز ہیں نا, ان کے جو بڑے بائرز کی لسٹ جو ہے نا وہ یورپ میں بنی تھی ایک دفعہ, تو اس میں 64% 61% کے قریب خواتین وہ تھی جو لیوز تھی. یعنی 50% سے زیادہ لیوز, اور ایک دو اور سٹارز ہیں جن کا تعلق ہے جو آئیکن ہے, جس میں لبرا تھا, لیو تھا, یہ سارے یہ لگژری لائف اسٹائل ان کے اندر بہت ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات یہ شکست برداشت نہیں کرتے تو ٹوٹ جاتے ہیں. کہیں ان کو ہار ہو جائے تو ہار ان کے لیے صرف ایک ہار نہیں ہوتی بلکہ صدمہ ہوتی ہے. یہ ہار کو ذاتی توہین کے طور پہ لیتے ہیں, بدلہ لینے کے چکر میں بعض اوقات غلط کرتے ہیں, یا یہ سب کچھ کرتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے. اس فیس سے, اس ڈپریشن سے باہر آ جاتے ہیں, ایزیلی آ جاتے ہیں, لیکن ٹائم لگتا ہے. اتار چڑھاؤ قبول نہیں کرتے اور اس وجہ سے بعض اوقات اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. دوسرا ان کے اندر سب سے زیادہ جو نیگیٹو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوری کہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. پتہ بھی ہو میں غلط ہوں, سوری نہیں کہتے, وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور آٹھویں جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ کنٹرول کرنے کی خواہش. یہ ہر چیز کو, رشتوں کو, بزنس کو جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پاور ہنگر, دے ریمین ان پاور ہنگر سٹانس. کہ پاور ہنگر جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر ہوتی ہے, غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بعض اوقات غصے میں نظر آتے ہیں, اور بعض اوقات یہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی تھوڑے ہارش ہو جاتے ہیں. جو لوگ ان کی طبیعت سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کی ٹیم جو ہے نا وہ ڈی موٹیویٹڈ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اوور آل ان جنرل یہ بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, پورے اعتماد لوگ ہوتے ہیں, دلکش ہوتے ہیں, مطلب ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. لیکن اگر ایگو کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. نشہ پیسے کا ہوتا ہے یا پاور کا؟ پاور کا. پیسہ ان کے لیے اہمیت ہی نہیں, پیسہ خود آ جاتا ہے, پاور, آرڈرز.
اور ہاں یہ ہے کہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت کرزمیٹک پرسنالٹیز ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ زندگی اپنے طریقوں سے جینے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو وہ چیزیں میسر نہ آئیں تو پھر یہ گر بھی جاتے ہیں، اور جب گرتے ہیں تو پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو بیلنس کہا جاتا ہے. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لبراز جو ہیں وہ ان کی تربیت جو ہے نا ان کی طبیعت میں بیلنس زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ لیوز کو بیلنس کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. یہ ان کے اندر ایک اور چیز ہے کہ یہ ان کا نشان ترازو ہے، جبکہ ان کا نشان لائن ہے. لائن کو بیلنس کرنے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے زوڈیک سائن لیو کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹریٹس پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے زوڈیک سائنس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.